نہ میں موت کا ہوں طالب، نہ تلاش زندگی ہے، تیرے در پہ حاضری ہو، یہ لگن لگی ہوئی ہے، تیرے در پہ حاضری ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ ہمارا 50-55 سے زیادہ 60 سال کے قریب کا جلسہ ہے، اور اس میں میری حاضری آپ حضرات کی زیارت کے لیے ہمیشہ ہوتی رہی۔ پچھلے سال بھی میں حاضر نہ ہو سکا، آ تو گیا تھا دروازے پہ، لیکن دیر ہو گئی تو مجبوراً دعا کرانی پڑی۔ آج میری حالت اچھی نہیں ہے، ڈاکٹر بیٹھے ہیں 2-3، انہوں نے ابھی فوراً بلایا ہے، اور لیکن میں نے یہ طے کر لیا کہ میں منڈالی 5 منٹ ہوئے بغیر نہیں جانے گا۔ میرے بھائیوں، دن سدا یکساں نہیں رہتے۔ ہندوستان میں ایک زمانہ تھا بادشاہوں کا، تم نے بڑے مزے اڑائے۔ اس کے بعد زمانہ آ گیا انگریز کا، تو تمہاری خوب دھجیاں اڑی، زندہ لوگوں کو لاکھوں کو جناب علی درختوں پہ سولیوں پہ چڑھا دیا، گھر جلا دیے۔ علماء کو غیرت آئی اور شرم آئی، علماء اٹھ کھڑے ہوئے انگریز کے مقابلے کے لیے، ساتھ میں ہندو بھائی بھی لگ گئے۔ 90 سال کے اندر انگریز کو، جس نے اتنا ظلم کرا تھا مسلمانوں پہ، تھانہ بھون اجاڑا، دیوبند اجاڑا، دیوبند کی مسجد کی گولیاں آج بھی شہادت دے رہی ہیں، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو، نوابوں کو بری طریقے پر برباد کیا۔ جب علماء اور مسلمان اور ہندو بھائی سب اکٹھے ہو گئے تو اللہ نے مدد کری، اور انگریز 15 اگست کو یہاں سے بستر بوریا باندھ کے اپنا بھاگ گیا۔ ہم نے سوچا تھا کہ اب ہم سکھ چین سے رہیں گے، 90 سال ہم نے کندھے سے کندھا ملا کر اپنے بھائی برادران وطن، اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ملک میں رہتے ہیں، یہ سوچا تھا کہ اب مزے میں رہ کر گئے۔ 15 اگست سن 47 کا دن انتہائی منحوس دن ہے، جس دن ہندوستان کا بٹوارا ہوا۔ اب میرے بھائیوں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ایک ہی لفظ میں نے کہا ہے منڈالی اور اجراڑے کے اعتبار سے، اس میں پوری تاریخ ہے 70 سال کی، 75واں ہونے کو ہو رہا، اب 76واں۔ اب ہم تڑپ رہے ہیں، بے زبان ہیں۔ خدا ان مدرسوں کی برکت سے اور علماء کی برکت سے ہی ہمارے آنسوؤں کو، ہمارے تڑپنے کو اللہ تعالیٰ بچا لے۔
اس لیے میں نے کہا شروع میں کہ زمانہ یکساں نہیں رہتا، دن بدلتے رہتے ہیں۔ وہ دن بھی مجھے معلوم ہے، دیکھا تو نہیں، لیکن مجھے مولانا زکریا نے بتایا کہ چودھری واجد علی امجد علی منڈالی کے، امجد تھا نام، واجد، چودھری واجد علی گھوڑے پہ سوار ہو کر میرٹھ سے واپس ہو رہے تھے، شمع پور میں پہنچے، وہاں کچھ مسلمان تھے، ہندو بھائی بھی تھے اپنے، ان سے کہا بھائی نماز پڑھوں وہاں؟ یوں کہ جی ہاں تو نماز ہوتی ہی نہیں، لیکن کیسے نہیں ہوتی؟ چودھری واجد نے کھڑے ہو کر اذان دے دی، یہ پہلی اذان تھی شمع پور میں، اور کہا آؤ وضو کر نماز پڑھائی۔ وہ بھی زمانہ تھا، میں نے مثال دی ہے ایک، لاکھوں مثالیں میرے سینے میں موجود ہیں، لیکن میں اس وقت زیادہ پڑھیں۔ اور چودھری واجد علی نے پھر بعد میں شمع پور کی مسجد، آج وہی مسجد ہے جو واجد علی نے بنائی تھی، وہ بھی زمانہ تھا، اور یہ بھی زمانہ ہے۔ اس زمانے سے بچنے کے لیے دو راستے اختیار کرو، ایک تو اپنے علماء، بزرگوں، پرسنل لا، جمعیت، ملی کونسل کے پیچھے پیچھے رہو، خدا ہو سکتا ہے ہماری مدد فرمائے۔ میں یوں کہہ رہا کہ خدا ہو سکتا ہے، اجی مول صاحب آپ تو سیدھے لفظوں میں یوں کیوں نہیں کہتے کہ ہوگا؟ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہو سکتا ہے۔ اجراڑا اور منڈالی میں موتیوں کا کام مدرسے میں دینے کے لیے آئے تو 2-2, 4-4, 5-5 لاکھ، اور نوجوان چاہے منڈالی کا ہو، یہ بیٹھے سارے کے سارے کہہ رہے ہیں، اور اجراڑے کے ہو سارے، کھانا کھانے کے لیے ہریانہ جا رہے ہو، میرٹھ جا رہے ہو، گاڑیاں جوڑ جوڑ کے، خدا کا عذاب کیسے ٹل جائے گا تمہارے اوپر سے؟ ٹل نہیں سکتا۔ تمہارے اعمال ایسے چند مولوی ہیں بیچارے، کتنے ہیں یہ دیکھ، یہ نمازی داڑھی والے تبلیغ والے کتنے ہیں؟ نمازی کتنے ہوں گے بھائی مسلمانوں منڈالی میں؟ بتاؤ۔ 100 میں سے جناب علی 20 ہیں، 30 ہیں، 20 مان لو، اور 80 نماز پڑھتے نہیں تو خدا کی رحمت آ جائے گی اجراڑے اور منڈالی کے اوپر، جناڑی سہارنپور کے اوپر، ہوا کرے دارالعلوم، ہوا کرے مظاہر، کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں بلخ بخارا موجود تھا دارالعلوم سے اوپر، جو اجڑا اور برباد ہوا جناب علی 50 سال نہیں، میرے بھائیوں کتنے ہزاروں سال جناب علی بیکار رہا۔ اس لیے یہ کہنے آیا ہوں کہ خدا کے لیے سب بھائی نماز پڑھیں، اور اپنے ان مدرسوں کی دیکھ بھال رکھیں، اور کسی وقت ان پر برا وقت آ جائے جس کا ڈر ہے تو ہمت مت ہارنا، ہمت مت ہارنا۔ بس میں اتنا ہی لفظ کہہ سکوں، جو ہوگا اللہ مالک ہے، یہ جان جانی ہے، جانی ہے، لیکن یہ جان اللہ کے دین کے لیے جان۔ بس یہ چند جملے، اور پھر حضرت مولانا محمد یامین صاحب ہمارے بزرگ یہاں اب آخر تک مکمل کریں گے۔ میں آج کا دن اگر منڈالی کے علاوہ ہوتا تو میں کہیں نہ، لیکن منڈالی سے میرے سے محبت ہے، مجھے منڈالی سے محبت ہے،
تو میں نے سوچا کہ چہرہ تو دکھا دوں، بات تو کچھ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اللہ تم سب کی اور پورے مسلمانوں کی اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت کرے۔ اللہ تمہارے گھروں میں برکت دے، تمہاری اولادوں کو نیک نمازی بنا دے، یہ الٹے کام نہ کریں۔ او نوجوانوں مان جو تمہاری برکت کی وجہ سے ہم بڈھے مارے جائیں گے۔ خدا کے لیے اللہ پر بھروسہ کر کر اس کی بات مان لو، وہ تمہاری مان لے گا انشاءاللہ العزیز۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا۔ اس 90 سال 91 میں اس حال میں بھی میں مایوس نہیں ہوں اور نہ بددل ہوں اور نہ حوصلے کا کم ہوں، میں تیار ہوں سب سے پہلے چلنے کے، مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ بس ان مدرسوں کے لیے بھرپور مولانا یامین صاحب ہم چندہ کریں گے، آپ حضرات دیں گے اور اللہ مدد فرمائے گا، اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ خدا کرے اللہ تعالیٰ، یہ بھی دعا ہے سب بھائیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کو، تمہارے کاروبار کو، تمہاری اولادوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ حفاظت سے رکھے، صحت کے ساتھ میں رکھے۔ اور ایک آخری لفظ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ کہہ رہا ہوں، اے اللہ اس ملک میں بسنے والے ہندو مسلم سب بھائی اللہ میل ملاپ سے رہیں، ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما۔ وآخر دعوانا